زمانے پہلے پہاڑوں اور دریاؤں کے درمیان ایک ایسی سلطنت تھی جسے لوگ نور محل کہتے تھے۔ یہ سلطنت اپنی خوبصورتی، شان و شوکت اور انصاف پسند بادشاہ حامد بن طاہر کی وجہ سے مشہور تھی۔ بادشاہ نیک دل، نرم مزاج اور رعایا سے بے پناہ محبت کرنے والا تھا۔ محل کی دیواروں پر سونے کے نقوش، چھتوں سے جھولتے فانوس اور باغوں میں بہتے چشمے ہر آنے والے کو حیران کر دیتے۔ رات کو جب چاند محل پر اترتا تو لگتا جیسے سارا آسمان زمین پر اتر آیا ہو۔ بادشاہ کی 3 بیٹیاں تھیں، عالیہ، تہنیت اور علینا، 3 روشنی کی کرنیں۔ عالیہ سب سے بڑی، دانا اور سنجیدہ، سلطنت کے فیصلوں میں باپ کا دایاں ہاتھ سمجھی جاتی تھی۔ تہنیت خوش مزاج، فنون لطیفہ سے محبت کرنے والی، جس کی ہنسی سے محل کے ستون تک گونج اٹھتے، جبکہ علینا سب سے چھوٹی، نرم دل اور خوابوں میں کھوئی رہنے والی۔ وہ کسی ہنر میں ماہر نہ تھی، مگر اس کے دل میں ایک انوکھی روشنی تھی، ایک ایسی چمک جو احساس، سچائی اور محبت سے بنی تھی۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا، بادشاہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ باغ میں بیٹھا اور بولا، میری بیٹیوں، یاد رکھو، اصلی حسن زیور یا ہنر میں نہیں بلکہ دل کی نرمی میں چھپا ہوتا ہے۔ سب نے سر جھکا لیا، مگر علینا کے دل میں چبھن ہوئی۔ اگر دل ہی کافی ہوتا تو شاید سب مجھ پر ہنستے نہیں۔ اگلی صبح ایک قاصد دوڑتا ہوا آیا اور بولا، سلطنت شمس نگر کا شہزادہ زریان نور محل آ رہا ہے۔ عالیہ نے درباری لباس منتخب کیا، تہنیت نے ساز سنوارے، مگر علینا کھڑکی کے پاس جا بیٹھی، چاند دیکھتے ہوئے بولی، کاش میں بھی کبھی چمک سکوں۔ کچھ دن بعد شہزادہ زریان محل میں داخل ہوا، حسین، ذہین مگر اداس آنکھوں والا۔ عالیہ نے اپنی عقل دکھائی، تہنیت نے اپنی دھنوں سے فضا مہکا دی، مگر زریان کا دل خاموش رہا۔ پھر علینا سامنے آئی، ہاتھ میں مرجایا ہوا نرگس کا پھول۔ میں نے اسے خود اگایا، مگر یہ زندہ نہیں رہ سکا، وہ بولی۔ سب ہنس پڑے، مگر زریان نے نرمی سے کہا، پھول مر بھی جائے تو کیا، اصل خوبصورتی اس دل میں ہے جو محبت سے اگاتا ہے۔ اس لمحے زریان کے دل میں روشنی جاگ گئی۔ اب وہ روز علینا کے ساتھ باغ میں بیٹھنے لگا، اسے سکھانے لگا کہ پھول صبر سے اگتے ہیں، احساس سے جیتے ہیں۔ علینا کے چہرے پر پہلی بار یقین کی چمک آئی، مگر عالیہ کے دل میں حسد جاگ اٹھی۔ وہ ایک رات جادوگر کے پاس گئی اور کہا، مجھے اپنی بہن کی چمک بجھانی ہے۔ جادوگر نے اسے ایک سیاہ طلسمی پتھر دیا اور کہا، اسے اس کے بستر کے نیچے رکھ دو، پھر دیکھنا اس کی روشنی خود بجھ جائے گی۔ عالیہ نے ایسا ہی کیا۔ اگلے دن سے علینا بیمار رہنے لگی، اس کی آنکھوں سے نور جاتا رہا۔ زریان نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ عام بیماری نہیں۔ وہ محل چھوڑ کر نکل پڑا، پہاڑوں، طوفانوں اور برفیلے جنگلوں سے گزرا، یہاں تک کہ اسے دل سفید نامی جادوئی پودا ملا، جو صرف اس کے لیے کھلتا ہے جو اپنی سب سے قیمتی یاد قربان کرے۔ زریان نے اپنی ماں کی یاد قربان کر دی اور اس روشنی کو لے کر محل لوٹا۔ جیسے ہی اس نے وہ روشنی علینا کے پاس رکھی، اندھیرا مٹ گیا۔ علینا کی آنکھوں میں نور واپس آ گیا۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، تم نے میرے لیے اپنی ماں کی یاد قربان کر دی؟ زریان نے مسکرا کر کہا، محبت قربانی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ عالیہ روتے ہوئے آگے بڑھی، میں نے تمہیں دکھ دیا بہن، معاف کر دو۔ علینا نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا، محبت نفرت کو ختم نہیں کرتی، اس سے بدل دیتی ہے۔ بہن، تمہیں سزا نہیں، محبت چاہیے تھی۔ کچھ دن بعد بادشاہ نے اعلان کیا، میری سب سے چھوٹی بیٹی علینا کی شادی شہزادہ زریان سے ہوگی، وہ لڑکی جس نے نور محل کو پھر سے روشن کر دیا۔ شادی کے دن آسمان سے پھولوں کی بارش ہوئی۔ علینا نے مسکراتے ہوئے قبول ہے کہا، اور زریان نے اس کے ماتھے کو چوم کر کہا، تم نے مجھے سکھایا کہ سچا جادو محبت ہے، نہ کہ طاقت۔ رات کے آسمان پر ایک تارا ٹوٹا اور پوری سلطنت میں روشنی پھیل گئی۔ نور محل اب صرف ایک سلطنت نہیں رہا، وہ محبت، صبر اور معافی کی علامت بن گیا۔ حقیقی خوبصورتی نہ چہرے میں ہوتی ہے نہ ہنر میں، بلکہ اس دل میں ہوتی ہے جو احساس بانٹتا ہے، جو معاف کرنا جانتا ہے اور جو محبت سے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔